حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو بے حیائی اور بدکاری کے کاموں میں ملوث نہ ہو، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جب بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو۔ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اور پچھلی حدیث میں نے کیا کہا کہ جس نے شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے بے حیائی کے کام سے جو بچا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت انس آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری اطاعت کرے، وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کے جس دروازے سے چاہے۔ کون عورت؟ جو نماز پڑھے 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بے حیائی کے کام میں نہ پڑے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں، 7 افراد، 7 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب والی یا حسین عورت نے برائی کی دعوت دی، برائی کے لیے بلایا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حکایت بھی، یہ تو احادیث تھیں، وہ قرآن پاک کی آیات تھیں، یہ احادیث تھیں۔ ایک حکایت کے اندر آیا، حضرت ابو عبداللہ بلخی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تو آپ نے پیچھے حسن و جمال کی باتیں پچھلے چند دنوں سے آپ پڑھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں۔ تو ایک بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی خوبصورت تھا کہ اس جیسا حسین و جمیل نوجوان کسی بندے نے دیکھا ہی نہ تھا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے حسن دیا ہوتا ہے، بعض لوگ حسین ہوتی ہیں، بعض لوگ خوبصورت ہوتی ہیں، بعض لوگ بدصورت ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھیں تو محبت محسوس ہوتی ہے، بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھیں تو محبت نہیں، کرختگی محسوس ہوتی ہے، بعض لوگوں کے چہروں سے محبت اور کشش محسوس ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے چہروں سے بندے کو کشش کی بجائے وہ بندہ دور ہونے کی کوشش کرتا ہے جو ان سے، تو وہ بندہ بڑا خوبصورت، بڑا نوجوان، وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ ٹوکریاں بیچ رہا تھا، تو حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ٹوکریاں بیچ رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے وہاں ٹوکریاں بیچ رہا تھا، وہاں گھوم رہا تھا، تو ایک عورت نکلی، اس نے اس بندے کو دیکھا، اس نے کہا یار یہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے، حسین و جمیل۔ وہ فوراً اپنے محل کے اندر گئی اور اس نے جا کر شہزادی کو نہ ساری بات بتائی، بادشاہ کی بیٹی کو۔ اس نے کہا کہ حسین و جمیل شخص میں نے دیکھا ہے۔
تو وہ جو بھی دور تھا یا جو بھی وقت تھا اس میں گناہ عام ہوگا. تو اس شہزادی نے اس کو کہا کہ اس عورت کو لے آؤ، اس کو اندر لے آؤ اور اس کو کہو کہ ہم تم سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں. اب وہ نوجوان محل میں آیا تو شہزادی کے حکم یہ تھا کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہو تو دروازے بند کر دیے جائیں اور تالے لگا دیے جائیں جو ان سے. تو اب وہ جو کنیز تھی وہ اس شخص کو شہزادی کے سامنے لے گئی جن سے. تو اس نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا تھا. تو جب نوجوان نے اب اس شہزادی کو دیکھا تو اس نے ایک دم اپنا نقاب اٹھا دیا. تو جب اس نے اپنا نقاب اٹھایا تو اس کا چہرہ بھی ننگا ہو گیا اور اس کا سینہ بھی ننگا ہو گیا. تو اس نے شہزادی کو کہا کہ اللہ تجھے معاف فرمائے، تو اپنے چہرے کو بھی چھپا لے اور اپنے سینے کو بھی چھپا لے. اب وہ شہزادی کہنے لگی کہ ہاں میں نے تجھے یہاں نصیحت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ محض اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہم تجھ سے اپنی شہوت کی تسکین چاہتے ہیں. اب وہ شہزادی، وہ کنیز، ہم تجھ سے اپنی شہوت کی تسکین چاہتے ہیں، یعنی اس برائی، جس برائی کا ذکر آپ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو نوجوان نے اس سے کہا کہ وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا اللہ سے ڈر. تو شہزادی کہنے لگی کہ میری بات ماننے میں اگر تو نے انکار کیا تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تو آیا تو سامان بیچنے تھا مگر تیری نیت خراب ہو گئی جون سی ہے، تو تجھے قید میں ڈال دیا جائے گا. تو نوجوان نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ وضو کا انتظام کرو. وہ شہزادی کہنے لگی کہ ایسے موقع کے اوپر کہ میں برائی کی دعوت دے رہی ہوں اور تو اب اس برائی کے لیے پہلے وضو کرے گا جون سے. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو وضو کرواؤ جون سے. اس نے کنیز کو کہا کہ اس کو نا چھت کے اوپر لے جاؤ تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ سکے، اور اس کو پانی وانی دو جون سے، یہ وضو کر لے جون سے، اور برتن دے دے جون سے. اب محل کی جو چھت ہے، حضرت عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 گز اونچی تھی. اب جب وہ نوجوان چھت پر گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اس نے کہا اے اللہ، مجھے تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں اپنے نفس سے صبر کرنے کو اختیار کر رہا ہوں، تو مجھے یہ منظور ہے کہ اپنے آپ کو میں اس محل کے اوپر سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں. اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر محل کی چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی جن سے. اللہ نے وہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اپنے بازوؤں میں پکڑ لیا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا. اب جب وہ نوجوان زمین پر صحیح سیدھا سادہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے. یعنی اس نے سوچا ہوگا کہ ٹوکریاں بیچتے بیچتے ہی میں اس مصیبت میں پھنس گیا کہ اب یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور گناہ کی طرف مجھے لے کے جا رہی ہے. تو جب اس نے یہ دعا کی تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی طرف ایک بوری کے اندر سونا بھرا ہوا بوری جو سی ہے نا، وہ اس کے آگے رکھوا دی، بھیج دی جو سی ہے. تو اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کیا، اس نے اپنا پورا کپڑا بھر لیا. پھر اس نے کہا اے اللہ، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو تو نے مجھے دنیا میں دینا تھا تو مجھے اس سے برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے اجر و ثواب میں کچھ کمی کر دے جو آخرت میں تیرے پاس ہے تو پھر مجھے اس سونے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اب اس کو ایک آواز سنائی دی. آواز یہ تھی کہ جو سونا ہم نے تجھے دیا ہے نا، یہ اس اجر کا جو آخرت کا اجر ہے، یہ اس کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود اس محل سے گرانے پر اور اس گناہ سے بچنے پر اور صبر کرنے سے ملا ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں ہے جو میرے آخرت کے اجر اور ثواب کے اندر کمی کر دے، کیونکہ یہ مال بھی تیری طرف سے ہے. جو آخرت میں میرا اجر اور میرا ثواب تیری بارگاہ میں تیرے پاس موجود ہے، اگر یہ سونے کی بوری جون سی ہے اس ثواب کو کم کر دے تو مجھے ایسا سونا نہیں چاہیے. تو حضرت
ابو عبداللہ بلخی فرماتے ہیں کہ وہ سونا اٹھا لیا گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بے حیائی اور گندگی کے کاموں سے بے حیائی وہ اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔